بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کا جو 3 نمبر رکوع ہے اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اور بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس چیز سے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز کی مثال دے۔ روایت میں آتا ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کافروں اور ان کے بتوں کی کمزوری کا ذکر کیا اور مثال دی مکڑی کی، تو اس پہ یہ پھر کافر کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر کس چیز کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے پھر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ وہ کسی حکمت کے پیش نظر یا بات سمجھانے کے لیے کسی مچھر کی مثال دے فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی حقیر ترین چھوٹی چیز کی مثال دے۔ مقصود بات سمجھانا ہے، حقیقت واضح کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر اس اللہ رب العزت کو ایسی چیزوں کی مثال بھی دینی پڑے تو وہ اس سے کتراتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو یہ سچ ہے، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں اور بہتری ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کی اور اتنی حقیر چیز مچھر یا مکھی کی مثال دے کر اس سے کیا مراد لیا اور اس کا اس سے کیا ارادہ تھا۔ تو ایمان والے اس چیز کی مثال پہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس مثال سے اکثر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں، اس مثال میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور ایسی مثالوں سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو گمراہ ہونے کے لیے جو فاسق لوگ ہیں وہ ان سے گمراہ ہوتے ہیں، ایمان والے ایسی مثالوں سے گمراہ نہیں ہوتے بلکہ وہ اور زیادہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب فاسق کی مثال آگے بیان کر دی کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے غور سے سننی اور پھر کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوں۔ فاسق وہ ہیں کیونکہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور فاسقوں کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، بے شک وہ صبح و شام قرآن پڑھتے رہے، وہ قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کی پہلی نشانی فاسقوں کی یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کے عہد و پیمان کر رکھے ہیں، اس سے وہ وعدہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو عالم ارواح میں کیا تھا۔ یہ اس نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ قالو بلا، سب روحوں نے آگے سے عرض کی مالک تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو ایک تو وہ معاہدہ بھی، اور دوسرا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ جو انسان منتیں مرادیں اور اس سے نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گا، اگر یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا، یہ بھی اللہ سے معاہدے ہیں وعدے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو نظریں مانتے ہو وہ ان کو پورا کرو، اور پھر بھی یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ایسی نظریں نہ مانو جن کا پورا کرنا تمہارے لیے دشوار ہو، بعد میں پورا نہ کر سکو۔ تو آگے فرمایا کہ ایک تو ان کی نشانی یہ ہے، فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان تعلقات اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ وہ تعلقات ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، اور ان سے وہ انفرادی بھی ہو سکتے ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اجتماعی ان انفرادی رشتہ داریاں اور تعلقات جن کو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ توڑتے ہیں۔ یا سب سے پہلے صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو پھر اس سے کہا کہ
کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جو تجھے توڑے تو میں اس کو توڑ دوں اور جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑ دوں؟ تو رشتہ داری توڑنے والے کو اللہ توڑ دیتا ہے اور رشتہ داری جوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یکطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ قرآن مجید میں فساد سے مراد بد عقیدگی لی گئی ہے، لوگوں کے نظریات خراب کرنا اور ملک کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کرنا اور لوگوں کے اندر سے اتحاد ختم کر دینا، جس طرح کہ آج امت کے اندر فرقہ واریت بنی ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر سے اتحاد امت کے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر اپنے منصب کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو قتل کرنا، خون خرابہ کرنا۔ تو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ یہ تین کام کرنے والوں کو کبھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ خسارے میں ہی جائیں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی تو گھر تشریف لائے تو کیا کہا؟ زملونی زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، میرے اوپر چادر اڑا دو۔ تو پھر جب حضور کی کیفیت تھوڑی بہتر ہوئی تو پھر حضور نے حضرت خدیجہ سے اپنی وہ ساری غار ہیرا میں پیش آنے والا واقعہ پیش کر دیا، بیان کیا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا عرض کی؟ عرض کی یا اے میرے سرتاج، آپ کو اللہ کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ ان میں سے جو چیزیں بیان کی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی۔ تو ایسے لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ رشتہ داریاں توڑتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں، فرمایا اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان میں جانے والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو قرآن سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو بد عملی ہوتی ہے، یہاں سے ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بد عملی بد عقیدگی کا سبب بنتی ہے۔ اگر بندہ چاہتا کہ میرا عقیدہ درست ہو جائے تو اپنے اعمال کو درست کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی درستگی کی وجہ سے اس کو عقیدے کی جو ہے وہ خوبصورتی بھی عطا فرما دے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یعنی ان واضح نشانیوں کے باوجود بھی تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کیسے انکار ہو سکتا ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں زندگی عطا کی، تم ایک پہلے کچھ بھی نہ تھے کہ انسان کے بارے میں کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت تو ایسا بھی انسان کے اوپر گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا ذکر تک بھی نہیں تھا۔ تو پھر رحم مادر میں پانی کا ایک قطرہ ٹپکا، پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اس کا جسم بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی اور پھر اس کو زندگی بخشی۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس تمہیں اس نے زندہ کر دیا، تم مردہ تھے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا۔ کوئی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو، یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد پھر مارا جائے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قبر میں جانے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملے گی، روح دوبارہ جسم میں پلٹا دی جائے گی اور پھر اس سے سوال و جواب ہوں گے اور جزا و سزا کا معاملہ جو قبر کے اندر ہے وہ بھی ہوگا۔ ثم الیہ، حضور نے فرمایا نا کہ قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اگر جو ہے وہ قبر کی زندگی میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا 70 قدم جو ہے وہ قبر پیچھے کھلتی ہے اور پھر دوبارہ آپس میں ملتی ہے، یہاں تک کہ مردے کی ہڈیاں اور جو پسلیاں وہ ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر وہ سوال و جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے خوشبودار ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی ہیں، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تو کامیاب ٹھہرا۔ تو پھر کیا ہے کہ اس میں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا قبر میں، اور پھر کیا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر قبر کی زندگی کے بعد پھر ایک دفعہ موت آئے گی اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا، اور یہ حشر کے
دن کا ذکر ہے کہ دوبارہ جب قبروں میں ایک دفعہ موت آئے گی، جب قیامت برپا ہوگی تو پھر ایک دفعہ ہر کسی کے اوپر موت واقع ہو جائے گی. جو روئے زمین کے اوپر ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے، اور جو زمین کے اندر ہوں گے ان کو بھی موت دے دی جائے گی، اور اس دورانیے میں قبر والوں سے عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا، اور بالکل کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا. دوبارہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام روح پھونکیں گے سور، تو پھر تمام مردوں کے اندر جو ہے وہ روح پھونک دی جائے گی، اور انہیں زندہ کر کے اللہ کے حضور میدان حشر میں اکٹھا کر دیا جائے گا. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے. یہاں انسان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. حضرت انسان اس کے باوجود بھی تو جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے کہ جس رب نے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ تیرے لیے پیدا کیا. یہ لہلہاتے ہوئے کھیت اور یہ رنگیلے اور رسیلے پھلوں سے لدے ہوئے یہ باغات، اور یہ چرند، یہ پرند، یہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے ہی تو پیدا کیا ہے. تو ان سے خدمت لے، ان سے فائدہ اٹھا، ان سے نفع حاصل کر، ان سے اپنے کام لے. لیکن انسان کی عقل پہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بدبخت جب پستی پہ جاتا ہے تو اس قدر گر جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اس کی خدمت کے لیے بنائی ہیں انہی کو وہ اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے، اور ان کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتا ہے، اور ان کے سامنے جبین نیاز جھکاتا ہے. کتنا نادان ہے. اس کی عقل پہ بھی انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے تیری خدمت کے لیے بنائی تھی تو نے انہی کو اپنا مسجود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، اور انہی سے حاجتیں مانگنا شروع کر دی. تو فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سارے کا سارا حضرت انسان اللہ نے تیری خدمت کے لیے، تیرے لیے ہی تو پیدا کیا. ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر زمین بنانے کے بعد اور زمین میں تیری ضرورت کی، تیری خدمت کی تمام اشیاء بنانے کے بعد پھر اللہ نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی. تو فسواهن سبع سماوات، تو پھر اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے. تیرے اوپر ایک چھت کی مانت ٹھیک ٹھیک آسمان بنا دیے. اس قدر ان کو بنایا سنوارا کہ پھر ان میں کسی قسم کی کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی. تو پھر کیا ہے، 7 سماوات طباقا، پھر 7 اس نے جو ہے وہ آسمان بنائے. تو حل تری من فطور، ذرا دیکھ تو صحیح اس میں تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، پھر بار بار دیکھ، کوئی کمی تلاش کر، کوئی نقص تلاش کر کہ اللہ نے یہ جو آسمان بنایا، یہ جو اس نے تخلیق فرمایا، اس میں کوئی کمزوری نظر آ جائے، کوئی کوتاہی، کوئی کمی کہیں نظر آئے. فرمایا ذرا بار بار دیکھ. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، فرمایا بار بار دیکھنے کے باوجود بھی تجھے اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی کمی نظر ہے. تیری نظر خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے گی، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں اسے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اور پھر آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے تصدق اور توسل سے ہمیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا. حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا